محبت کی وجہ سے آ جاتا ہوں، ورنہ مجھ میں ہمت نہیں ہوتی کہ میں آ سکوں۔ ہم حج پر گئے تھے اور ہم کو حکومت نے پکڑ کر مکے کی حدود سے باہر کر دیا، جدے بھیج دیا۔ بہرحال کوئی صورت بھی ہو تو آپ لوگوں پر ایک دم ہے، کیونکہ قرآن پاک یہی کہتا ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تو لازمی قربانی دینی ہوگی، اور وہ بھی حدود حرم میں دینی ہوگی۔ اب اگر پیسے نہیں ہیں، جب اللہ دے دے کر دینا۔ ایک عورت نے عمرے کی نیت کی ہے، لیکن وہ حیض کی حالت میں ہے، ابھی عمرہ تو نہیں کر سکتی وہ جب تک پاک نہ ہو، تو اسی حالت میں وہ طائف جا سکتی ہے۔ طائف کیوں نہیں جا سکتی؟ طائف تو جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ طائف بھی میقات ہے، نہ جائے، پہلے عمرہ مکمل کرے۔ اللہ شیخ فرید صاحب کو نیک اولاد، اللہ سب کو نیک اولاد دے۔ شہناز عقیل شیخ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ ان کو شفا دے۔ عورت جو ہے وہ ملتانی مٹی کھاتی ہے، بعض عورتوں کو عادت ہو جاتی ہے، بہرحال کھانا مکروہ ہے۔ میری بیوی نے عمرہ کیا، صفا کرنے کے بعد بال کاٹنے سے پہلے واش روم میں چھوٹا سا کیڑا تھا، مار دیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی موذی چیزیں ہیں ان کا مارنا جائز ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بھی عقل دیا ہے، تھوڑا عقل بھی استعمال کیا کریں، کہ اگر آدمی عمرے میں ہو، نعوذ باللہ آگے سانپ آ جائے تو اس کو کہے اچھا جی مجھے ڈس لو، میں تو عمرے میں ہوں۔ موذی چیز کو مارنا ہے۔ میرا نام امجد علی ہے، میرا ایک رشتہ دار جیل میں ہے، اللہ آزادی عطا فرمائے۔ میری 5 بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ ایک بیٹی کو ہر 15 دن میں خون لگاتے ہیں، تھیلیسیمیا کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری 7 بیٹیاں ہیں، 4 شادی شدہ ہیں، 1 کی اولاد ہے، 3 بیٹیوں کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو صاحب اولاد بنائے۔ ایک دفعہ جب ہم عمرہ کر لیں اور دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو وہ عمرے کی چادریں جو ہیں ان کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ پلیت تھوڑی ہو گئی ہے کہ دھونا چاہیے، کوئی نہیں دھونا ہے، ہاں خراب ہو جائے دھو لو۔ میرا نام نذیر احمد ہے، میں پاکستان سے ہوں، 16 سال سے مجھے معدے کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اب تو اللہ کے بندے تم زمزم کے خزانے پہ آئے ہوئے ہو، جتنا ہو سکے ہر نماز کے بعد زمزم پیو۔ بیت اللہ میں نہ چاہنے کے باوجود بھی غیر محرم پہ نظر پڑ جاتی، اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ تمہاری نیت پاکی کی ہو، اتفاق سے پڑ جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ محمد عالم نے انٹرویو دیا ہے نوکری کے لیے، اللہ کامیاب کرے۔ زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہو گئے، اب تم پڑھتے رہو، بس گنو نہیں، جب موقع ملے نفل کے بجائے قضا نمازیں پڑھتے رہو۔ میں پاکستان سے ہوں، میرے بھائی کا نام مظہر حسین ہے، 10 سال سے دماغی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال ان کو بھی زمزم پلائیں، اور جب زمزم ختم ہو جائے تو عام پانی پر 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پھونک کے پلایا کریں۔
میں پاکستان سے، میرے چچے کا نام ارشد ہے، بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے ایک مدرسہ بنانے کے لیے جگہ لی ہے، دعا کریں اللہ آپ کو کامیاب کرے، مدرسہ بن جائے اور کامیاب بھی ہو۔ مولانا قاضی محمد ظہور حسین بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بالغ ہونے کے بعد بہت سارے روزے قضا ہوئے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے قضا ہوئے ہیں، آپ اندازہ رکھتے رہیں، باقی اللہ معاف کریں گے، توبہ کریں۔ میں نے بچے کا نام محمد روحان رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی اور کے نام کا طواف کر سکتے ہیں، ہاں اگر وہ معذور ہے، نہیں کر سکتا تو پھر تم کر سکتے ہو۔ حرم میں الگ الگ جگہ پر گروہ بنا کر جماعت کے ساتھ نماز بھی ہو جائے گی، لیکن حرم کی نماز نہ چھوڑیں۔ ہمارے ہاں جو مروجہ میلاد ہے وہ خالص بدعت ہے۔ میرے بھائی، اگر میلاد سنت ہوتا سب سے پہلے تو حضور حکم دیتے کہ بھی میرا میلاد کیا کرو، اور اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ، یہ خلفائے راشدین میلاد مناتے، تو انہوں نے بھی نہیں منایا، حضور نے بھی حکم نہیں دیا، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بدعت۔ ہم نے سیالکوٹ سے عمرے کے لیے احرام باندھا، احرام باندھ کر نیت بھی کر لی، جہاز میں بیٹھے، پھر انہوں نے اتار دیا کہ جہاز خراب ہو گیا ہے، 36 گھنٹے جہاز لیٹ ہو گیا، اعلان ہوا جس نے گھر جانا ہے گھر چلا جائے۔ بہرحال اب آپ کو احرام کھولنا نہیں چاہیے تھا، اگر آپ نے کھولا ہے تو دم دینی ہوگا۔ میرے بھائی اور اس کے دوست کو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا ہے، اللہ ان کی مدد کرے اور وہ رہائی پا کے گھر میں خیریت سے آ جائیں۔ حرم مکہ میں سب سے افضل عمل طواف ہے، چونکہ باقی عبادت ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن طواف بغیر حرم کے کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ عمرہ ادا کرنے سے پہلے حمام جا کے ہاتھ دھوئے، اور اس میں صابن لگا ہوا تھا، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم جو تھے وہ بڑے اچھے عالم تھے، اور خاص طور پر انہیں قرآن پاک سے بڑا عشق تھا، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ بعض مسئلے میں بیچاروں کا اختلاف بھی تھا، لیکن جب کوئی عالم فوت ہو جائے، اس کے بڑے خدمات ہیں، اور بڑے لاکھوں لوگوں کو انہیں ہدایت کی ہے۔ طواف اور صفا کرنے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، ہاں کاٹ سکتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام پتہ نہیں کیا کہتا ہے، کیا رکھا ہے، ارہا نور، پتہ نہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا، میں کیا کروں۔ اگر عورت ایک عمرہ کرے بال کاٹے گی، پھر عمرہ کرے، پھر ہر عمرے کے بعد کاٹنا ہوگا۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیوی 6 سال پہلے فوت ہو گئی، میں ہر دن اس کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نفل بھی پڑھتا ہوں اور 2 عمرے بھی کیے ہیں، چلو اللہ جزا دے آپ کو۔ میں نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا، میرے ہونٹ کی جلد اکھڑی ہوئی تھی، میں نے دانت سے جلد کاٹ دی، خون نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔
میں نے 7 کنکریاں ایسے مٹھی میں لے کے ایک دفعہ مار دی، وہ ایک شمار ہوگی، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کنکریاں نہیں ماری، دم ادا کریں۔ عورت حیض کی حالت میں آئی عمرے کی نیت سے، لیکن احرام نہیں باندھا، اب جب پاک ہو جائے تو مسجد عائشہ سے پتہ کرے، ہاں بالکل کرے۔ ایک عورت کے اوپر اس کا شوہر تہمت لگاتا ہے، وہ عورت تنگ آ کر خلع لینے کے لیے کورٹ جاتی ہے، 2-3 حاضری کے بعد شوہر کو بلاتی ہے تو لکھ دو کہ طلاق دیتا ہے، لکھ دیا بس طلاق ہو گئی۔ قرض کی ادائیگی اور رزق کی فراوانی کے لیے استغفار پڑھا کریں۔ لڑکے کا نام عبد الاحد ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کو دینی تعلیم کا شوق دے۔ میرا بیٹا امیر معاویہ نام ہے، حافظ قرآن بن رہا ہے، اللہ اس کو نصیب کرے۔ جس آدمی پہ دم پڑے وہ گوشت خود نہیں کھا سکتا۔ طلاق جو ہے 1 دفعہ دو تو 1 ہوتی ہے، 2 دفعہ دو 2 ہوتی ہیں، 3 کٹھی دو 3 ہوتی ہیں۔ جہاز میں جگہ نہ ملے تو سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ عالمی امیر حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب، اللہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے، ہر پریشانی سے نجات دے۔ ریح کی بیماری ہے، کبھی وضو کے بعد فوراً ہوا خارج ہو جاتی ہے، پر آپ مجبور ہیں اگر تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشایخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والمشركين، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين۔ یا اللہ مسلمان ہندوستان میں، کشمیر میں، جہاں بھی ہیں ان کی عزت، جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کئی ملکوں میں زلزلے آئے ہیں، ان کے نقصان ہوئے ہیں، اللہ ان کی نقصانات کو اپنے خزانہ غیب سے پورے فرما، اور جو بھی چاہے اس حادثے میں شہید ہو گئے ان کے درجات بلند فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔